السلام علیکم، ایم ٹی ورلڈ میں خوش آمدید۔ حاضر ہوا ہوں ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک غیر مسلم پروفیسر نے 1977 میں ایک ریسرچ کی اور اس نے کیا دریافت کیا اور اس ریسرچ کی وجہ سے اس پہ کیا اثر انداز ہوئے، وہ چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سال 1977 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائی پر لانے کی مدد ملے گی۔ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا، انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا، وہ اس قرآن مقدس کی کوئی آیت کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلاً سورۃ النساء کی 82ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے، قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں جو ایک کتاب لکھے، پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے کوئی غلطی نکال کر دکھاؤ، جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کے کسی شخص یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں، ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں، ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن پاک پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض ایک سال میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دی اور ٹی وی پروگرامز پر اور پبلک لیکچر میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ہے وہ قرآن مجید کا معجزہ جس کو دیکھ کر جو بھی اس پہ ریسرچ کرتا ہے تو اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ قرآن واقعی سچی کتاب ہے۔ اللہ حافظ۔